اوشان اس کی طرف دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ ڈیموس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر وہ ایک جرجری سی لے کر رہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کا جسم لوہے کا ایک حقیر سا ذرہ ہے اور بوڑھے اوشان کی حیثیت ایک بہت بڑے مقناطیس جیسی ہے جو اسے اپنی کشش سے کھینچنے لگا ہے۔ اس کا ذہن چکرا گیا۔ اگر وہ فوراً ہی نگاہیں نہ پھیر لیتا تو ہو سکتا تھا کہ اسے چکر آ جاتا اور وہ لڑکھڑا کر عرشے پر گر گیا ہوتا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھال لیا، پھر وہ اوشان کی طرف متوجہ ہوا اور معذرت آمیز لہجے میں بولا، دراصل وہاں کئی آدمی ہیں، اس لیے میں سمجھا کہ کئی آدمی نہیں، کئی چیونٹیاں ہیں۔ اوشان نے کہا، تم کچھ دیر قبل اپنی زبان سے ان لوگوں کو چیونٹیوں سے مثال دے چکے ہو، اور کسی آدمی کے لیے بہت سی چیونٹیوں کو اپنے پیروں تلے کچل دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ کیا وہ ان سب کو مار ڈالے گا؟ ڈیموس گھبرا گیا۔ اوشان نے نفی میں سر ہلا دیا، اگر ضروری نہ ہوا تو سب سلامت رہیں گے، ورنہ ان کا حشر چیونٹیوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ ڈیموس نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور ٹائیگر کو دیکھنے لگا جو ٹہلتا ہوا اس ہجوم تک جا پہنچا تھا۔ ہجوم میں موجود ہر آدمی لائف جیکٹ حاصل کرنے کے لیے وحشی بنا ہوا تھا۔ سب ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ اچانک ڈیموس نے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ لوگ جو مکھیوں کی طرح لائف جیکٹوں سے چمٹے ہوئے تھے رفتہ رفتہ منتشر ہونے لگے، اور پھر ان کی آوازیں بھی ہذیانی تاثر کھونے لگی، اور وہ سب کے سب ایک قطار کی صورت اختیار کرتے چلے گئے۔ اور پھر جب ٹائیگر واپس آیا تو سب لوگ مل کر ایک گیت کے بول الاپ رہے تھے۔ یہ زندگی کا گیت تھا۔ ڈیموس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے ابل پڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا۔ اس نے صرف ٹائیگر کو اس ہجوم میں گردش کرتے دیکھا تھا۔ اس دوران میں ٹائیگر کے ہاتھ پیروں سے کیا کچھ عمل میں آ رہا تھا، یہ چیز ڈیموس کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر رہی تھی۔ میں تم سے یہ تو نہیں پوچھنا چاہتا کہ ان لوگوں کو، ڈیموس نے کچھ کہنا چاہا، یہ ہمارے مشرق کا ایک خاص جادو ہے۔ ٹائیگر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ دیکھ نیچے، سر چڑھ کر بول رہا ہے یا نہیں؟ اس نے ہاتھ سے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو تنویم زدہ سی حالت میں قطار بنائے کھڑے تھے اور زندگی کا گیت گا رہے تھے۔ وہی لوگ جو کچھ دیر قبل اپنی زندگی بچانے کے لیے دوسروں کی زندگی کے گاہک بن گئے تھے، اب زندگی کا ترانہ گا رہے تھے۔ اچانک فرسٹ آفیسر آ گیا۔ اس کا لباس میلا کچیلا ہو رہا تھا، چہرے پر پسینے کے علاوہ سیاہی اور گریس کے دبے لگے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ بے حد پرجوش لگ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی ڈیموس کو خوشخبری سنائی، آپ کی مرضی کے مطابق سارا کام مکمل ہو گیا جناب، سب کچھ محفوظ ہے۔ گڈ، ڈیموس نے خوش ہو کر کہا، تم نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، تم ایک اچھے کپتان ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ فرسٹ آفیسر کا سینہ فخر سے کشادہ ہو گیا۔ اس نے واقعی بہت محنت کی تھی اور تھوڑے سے وقت میں کافی کام نمٹا دیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس میں زبردست انتظامی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس کے چہرے پر اپنی تعریف و توصیف سے سرخی پھیل گئی تھی۔ اس نے بڑے ہی انکسار سے مسکراتے ہوئے ڈیموس کا شکریہ ادا کیا۔ دفعتاً عقب سے دو ہاتھ بوڑھے ڈیموس کی گردن میں حائل ہو گئے۔ اوہ ڈیمو، میں بے حد فکر مند تھی۔ ٹائیگر نے پلٹ کر دیکھا۔ ڈیموس بھی چونک کر عقب میں دیکھنے لگا تھا، اور جیسے ہی اس کی نگاہ ہیلن پر پڑی اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے ہیلن کے ہاتھوں کو سختی سے جھٹک دیا۔ ہیلن کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سر پر دھماکہ کیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ڈیموس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ ڈیموس اس کے ساتھ اتنے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ وہ بے یقینی سے ہنس پڑی، جیسے صورتحال کو مذاق سمجھا ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور دونوں ہاتھ پھیلا لیے۔ ڈیموس ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیا بات ہے ڈیمو؟ ہیلن نے بڑے پیار سے کہا، تم مجھ سے اس قدر برہم کیوں نظر آ رہے ہو؟ دور ہو جاؤ مجھ سے۔ ڈیموس اور آیا، تم ایک ناگ کی بیٹی ہو اور ناگن ہو۔ تمہارے باپ نے مجھے ڈسنے کی کوشش کی تھی، وہ ناکام رہا، اب تم مجھے ڈسنے آ گئی ہو۔ ڈیموس کی آنکھیں غصے کی زیادتی سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں لڑکی کے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ میں اپنے باپ جیسی نہیں ہوں، ہیلن جواباً چیخ پڑی۔ تمہارے باپ نے میری عظمت کا نشان مٹا دینے کی کوشش کی تھی۔ ڈیموس داڑنے لگا، جانتی ہو اگر یہ جہاز تباہ ہو جاتا تو دنیا کے ہزاروں اہم آدمی موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے عرشے پر کھڑے آدمیوں کی طرف ہاتھ لہرایا۔ یہ سب کے سب پانی کی قبر میں اتر گئے ہوتے، اور ان کے ساتھ میں بھی آبی قبر میں اتر گئی ہوتی۔ ہیلن نے اپنے دفاع میں کہا، کیا اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
وہ جانتا تھا کہ ہیلن ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اپنے باپ کے منصوبے سے بے خبر تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کے باپ نے جہاز کو تباہ کرنے کے لیے بم نصب کروا رکھے ہیں تو وہ اس کے حکم کی تعمیل میں اس وقت جہاز سے کوسوں دور اپنے باپ کی شاندار لانچ میں موجود ہوتی۔ لیکن ٹائیگر نے اس کی صفائی یا حمایت میں کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا۔ تمہاری رگوں میں تھابیس کا خون گردش کر رہا ہے، ڈیموس کہہ رہا تھا، وہی خون جو میرے لیے زہر ہے۔ تمہارے باپ نے اس جہاز کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہیلن نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے اپنے سفید گاؤن میں کسی پری کی طرح کھڑی ڈیموس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ ڈیموس اس سے ہمدردی کا اظہار کرے گا، لیکن وہ جواباً بے پناہ سرد مہری اور نفرت سے پیش آ رہا تھا۔ کل کے اخبار میں پوری دنیا یہ خبر پڑھے گی کہ تمہارا باپ اس عظیم جہاز میں میرا خفیہ حصے دار تھا۔ اس نے سازش کر کے جہاز کی تعمیر میں گڑبڑ پیدا کی اور ایک خفیہ حصہ بنوایا تھا، ایک ایسا حصہ جس کے بارے میں صرف وہ اور اس کے آدمی ہی جانتے تھے، اور اس خفیہ حصے میں روپوش رہ کر اس کے دہشت پسند ساتھی جہاز میں قتل و غارت گری کرتے رہے تھے، لیکن اس کا منصوبہ بالآخر ناکام ہو گیا۔ میں ایک سی مین ہوں اور جانتا ہوں کہ اپنے جہاز کی کس طرح حفاظت کی جاتی ہے۔ اس جہاز کی تعمیر میں عظیم ڈیموس کا عظیم ذہن استعمال ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جہاز کا نچلا حصہ تباہ ہونے کے باوجود بھی بالائی حصہ محفوظ ہے اور اب اسے کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک گھٹیا ذہنیت والا حریف نکلا۔ ایسے لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، البتہ تم جیسی غلیظ بیٹیاں ضرور پیدا کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر ڈیموس نے ہیلن کی طرف تھوک دیا۔ ہیلن چند لمحوں تک تو بے بسی سے ہونٹ چباتی رہی، پھر یکدم ببھر گئی۔ وہ اپنی توہین برداشت کرنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ ٹائیگر جیسے پرکشش اور دنیا بھر میں سب سے منفرد قسم کے نوجوان کو ہرگز نظر انداز نہ کرتی۔ ڈیموس کے الفاظ سن کر وہ یوں کئی قدم پیچھے ہٹ گئی تھی جیسے ڈیموس نے لفظوں کے کوڑے مار کر اسے شدید مجروح کر دیا ہو۔ اس کا چہرہ پہلے تو غم و غصے سے کفن کی مانند سفید پڑ گیا، پھر غصے اور طیش کی زیادتی سے اس پر سرخی چھا گئی، جیسے پورے جسم کا خون اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا ہو۔ جوتے پالش کرنے والے لڑکے، وہ پاؤں پٹک کر نفرت سے بل کھا کر غرائی۔ میرا باپ تمہیں کسی بھیک مانگنے والے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، وہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، اور اب میں بھی اس کی مدد کروں گی۔ جب تک دنیا سے تم جیسے غلیظ آدمیوں کا صفایا نہیں ہو جاتا، میں یا میرا خاندان کبھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ میں تم سے اس توہین کا بدلہ لوں گی اور تمہیں سسکا سسکا کر اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ ڈیموس نے اس کی لاف و گزاش سن کر یوں اپنا ہاتھ لہرایا جیسے کسی مکھی کو اڑا رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہیلن کی باتوں کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی، بلکہ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ اسے اذیت پہنچا کر بے حد لطف اندوز ہو رہا ہو۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس جہاز سے اپنا غلیظ وجود لے کر سمندر کی گہری قبر میں اتر جاؤ، ڈیموس نے کہا، اور پھر اس کے حلق سے ایک بدتریج بلند ہوتا ہوا ہذیانی کہا ابل پڑا۔ ہیلن چند لمحوں تک اسے گھورتی رہی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اتنے بڑے مجمع میں اسے زندگی میں پہلی بار شدید ترین ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ 2 قدم مزید پیچھے ہٹ گئی۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ٹائیگر نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی کسی صنف نازک کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ہیلن سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دے اور اس کے دل و دماغ پر سکون کا مرہم رکھ دے، لیکن وہ خود پر ضبط کر کے کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے۔ یہ دنیا کے بہت بڑے دولت مندوں کا آپس کا جھگڑا تھا جسے ان لوگوں کو خود ہی نمٹانا چاہیے۔ ہیلن اب ڈیموس کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس کا سراپا اپنے ذہن میں محفوظ کر رہی ہو۔ وہ اب بھی بار بار اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شعلے رقص کر رہے تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا بس چلتا تو وہ بوڑھے ڈیموس کو ناخنوں اور دانتوں سے بمبوڑ کر رکھ دیتی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ایک طرف چل دی۔ اس کی چال میں اب خفیف سی بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، اس کی پشت اکڑی ہوئی تھی اور کندھوں میں ذرا سا بھی جھکاؤ نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی باعزم لڑکی لگ رہی تھی جس نے خود کو مستقبل کی کسی خوفناک مہم کے لیے تیار کر لیا ہو، ایک ایسی مہم جس کی بنیاد نفرت تھی، وہی نفرت جس نے دنیا میں اب تک نہ جانے کس قدر تباہی پھیلائی تھی اور ابھی نہ جانے کتنی تباہی پھیلنے والی تھی۔ انگنت لوگ اصل سے اس نفرت کا شکار ہو چکے تھے، لیکن ان سب کی موت کے باوجود اس جذبے کو نہ تو ابھی تک موت آئی تھی اور نہ ہی یہ جذبہ سرد پڑا تھا، بلکہ یہ جذبہ تو روز افزوں تھا۔ دلوں میں نفرت کی آگ لگا دی تھی جہاں سے بڑک کر یہ آتشی جہنم نہ جانے کتنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال سکتی تھی۔ وہ نظر سے اوجھل ہو گئی۔ ٹائیگر نے ڈیموس کی طرف دیکھا،
اور ہلکا سا کہکہا لگا کر بولا، بات چیت میں تم اس لڑکی کے مقابلے میں زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، میرا خیال ہے کہ وہ جیت گئی ہے۔ نہیں، ڈیموس نے عجیب سے لہجے میں کہا، جیت ہمیشہ ڈیموسی کی ہوتی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر سمندر کی طرف دیکھا۔ ٹائیگر کی نگاہوں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو اسے دور ایک اور جہاز کی جلملاتی ہوئی روشنیاں دکھائی دینے لگی۔ وہ تم سے شدید نفرت کرتی ہے، ٹائیگر نے پلٹ کر ڈیموس سے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا، ڈیموس نے بڑے فخریہ لہجے میں انکشاف کیا۔ میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس میں تھابیس خاندان کا کوئی ایسا فرد موجود نہ ہو جس کی ناک کو میں گوبر میں نہ رگڑ سکوں، اور اگر وہ محض شکار ہونے والے لوگ ہوں تو زندگی بے لطف ہو جاتی ہے۔ شاید تم جانتے ہو کہ شکاری صرف مشکل شکار کے ہی شکار کا صحیح لطف اٹھاتا ہے۔ اس خاندان کے کسی نہ کسی فرد کو مجھ سے شدید نفرت کرنی ہی چاہیے تاکہ میں آئندہ زندگی میں مزید پر لطف گھڑیاں گزار سکوں۔ ڈیموس کی ان باتوں نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر سمندر کی طرف دیکھا۔ اسے تھابیس کی شاندار کشتی چاندنی رات میں بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس پر بے پناہ روشنیاں تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے تھابیس نے اپنی کشتی پر چراغاں کر رکھا ہو۔ میرا خیال ہے تمہارا حریف تم سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، اوشان نے بات چیت میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنی نفرت بیٹی میں منتقل کر کے تمہارے پاس بھیجتا۔ لڑکی اپنے باپ سے مختلف تھی لیکن تم نے اسے بھی ویسا ہی بنا دیا۔ ڈیموس نے اپنی کلائی پر بنی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر اوشان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یہ نفرتوں کا کھیل ہے، تم ایک بوڑھے آدمی ہو، تمہیں کیا معلوم کہ اس کھیل میں کتنا لطف آتا ہے۔ اچانک فضا میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ عرشے پر موجود ہر شخص کو گویا سانپ سونگ گیا۔ ٹائیگر اور اوشان بھی چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ دنیا کے اس سب سے بڑے جہاز سے کئی ہزار گز کے فاصلے پر تھابیس کی شاندار کشتی کے وسط سے ایک آگ کا گولا سا بلند ہوا اور اطراف کا سمندر یوں روشن ہو گیا جیسے وہاں سورج نکل آیا ہو۔ آگ کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہونے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس جہاز میں آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ ان شعلوں میں انسانی جسم بھی اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور دھماکہ ہوا۔ اس سماج شکن دھماکے کے بعد تھابیس کی کشتی کے پرزے پرزے ہو گئے۔ سمندر کی سطح پر آگ ہی آگ پھیل گئی۔ اچانک ٹائیگر کو ہیلن دکھائی دی۔ وہ جہاز کی ریلنگ کی طرف دوڑی اور پھر دونوں ہاتھوں سے ریلنگ تھام کر اتنے زور سے چیخی کہ آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کے دل سہم گئے۔ تھابیس کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ ڈیموس ہنس کر کہہ رہا تھا، اسے ہمیشہ ہی دیر ہو جاتی تھی۔ اوہ، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس میں تمہارا ہی ہاتھ ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ڈیموس نے بے چارگی کے اظہار میں ہاتھ پھیلا کر جواب دیا، ممکن ہے وہ ایک تو ڈائنامائٹ میرے جہاز میں نصب کرنا بھول گیا ہو اور انہیں واپسی پر اپنی کشتی پر لے گیا ہو اور وہ وقت کے مطابق پھٹ گئے ہوں۔ ٹائیگر اب بھی تھابیس کی کشتی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شعلے اب آسمان سے سمندر پر گر رہے تھے۔ ان شعلوں میں جلتی ہوئی اشیاء کے ٹکڑے بھی شامل تھے۔ کچھ دیر بعد سمندر کی سطح پرسکون ہو گئی۔ سب کچھ لہروں نے نگل لیا۔ صرف چوبی تختے تیرتے پھر رہے تھے یا پھر کہیں کہیں کوئی رنگین کپڑا اپنی جھلک دکھا جاتا تھا۔ ٹائیگر کو کچھ یاد آ گیا۔ اس نے کافی دیر قبل کوئی چیز دیکھی تھی جسے وہ اس وقت کوئی معنی نہیں پہنا سکا تھا۔ اس نے ڈیموس کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں وہ بلبلے تازہ ہو گئے تھے جنہوں نے ڈیموس کی کشتی سے تھابیس کی کشتی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے انڈر واٹر مائنز لگا کر اس کشتی کو تباہ کیا ہو، اس نے کہا اور بغور ڈیموس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس سلسلے میں کبھی کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، ڈیموس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ سمندر ایک خطرناک محبوبہ جیسی فطرت کا مالک ہے۔ اس نے سمندر کی طرف دیکھا جو اس کے حریف تھابیس اور اس کی شاندار کشتی کو نگل چکا تھا۔ خدا حافظ میرے حریف، تم کبھی سمندر کو نہیں سمجھ سکے، اسی لیے بالآخر سمندر تم پر غالب آ گیا۔ ہیلن نے اب چیخنا بند کر دیا تھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی سمندر کی سطح کو گور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ویرانی جھانکنے لگی تھی اور اس کا چہرہ کسی لاش کے چہرے جیسا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ ویران اور اجاڑ آنکھوں میں دل کی ویرانی اور دکھ کا ملا جلا تاثر تھا۔ یک وہ پلٹی اور خنجر کی طرح نوکدار انگلی ڈیموس کی طرف اٹھا کر چیخ پڑی، قاتل قاتل قاتل! تھابیس جیسے آدمی کی موت کو قتل کا نام نہیں دیا جا سکتا، ڈیموس نے پرسکون لہجے میں تبصرہ کیا۔ اب مجھے پتا چلا کہ یونانیوں کے بارے میں یہ بات کیوں مشہور ہے کہ ان کی طرف سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈیموس ہنس پڑا۔ اس کے ہنسنے کے انداز میں فخر کی جھلک تھی۔ کیا تم دونوں میرے لیے کام کرنا پسند کرو گے؟ اس نے باری باری ٹائیگر اور اوشان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ چلو شہزاد، اوشان نے ٹائیگر کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اب ہم بہرام کے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کریں گے۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس طرف دیکھنے لگا
جہاں بہرام اب بھی ریلنگ کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی اور وہ دل ہی دل میں اس بات پر خوش ہو رہا تھا کہ ہزاروں آدمی کی زندگی بچا کر اس کے آدمیوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ چند گھنٹے بعد جہاز کے مسافروں کو ڈیموس کی کشتی میں سوار کر کے واپس ساحل کی طرف روانہ کر دیا گیا تو ٹائیگر اور اوشان بھی اس کشتی کے مسافروں میں شامل تھے۔ بہرام بھی ان کے ساتھ تھا اور وہ بے حد خوش تھا۔ وہ بات بے بات کہہ لگا رہا تھا اور ٹائیگر اسے دیکھ کر دھیمے انداز میں مسکراتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے سویٹ ہارٹ، اپنے چیف پر فخر تھا۔ اس کا نام ایلمو تھا۔ وہ ایک عام آدمی تھا اور عام آدمی کی حیثیت سے اس کے سینے میں مختلف قسم کی خواہشات کا پورا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن ان خواہشوں میں ایک ایسی خواہش بھی تھی جس پر اس کا دم نکلتا تھا، اور یہ خواہش تھی کہ کسی طرح وہ ایسا خشک دلیا ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائے جس کا ذائقہ انڈوں اور بنے ہوئے گوشت جیسا ہو۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کو یہ خواہش بڑی عجیب اور ناقابل فہم محسوس ہوتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو بنا گوشت پکانا اور انڈا تلنا نہ آتا ہو اور جنہیں ہر روز دلیا ابال کر پکانا پڑتا ہو، کوئی ان کے دل سے پوچھے کہ وہ اس خواہش کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایلمو ایک معجزہ تھا۔ وہ دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتا اور مطالعہ کرتا رہتا۔ آج کل وہ ایک خاص ایجاد کے سلسلے میں مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ایجاد اس کی کایا پلٹ دے گی۔ وہ پوری دنیا میں تنہا ایک کمزور سا نوجوان تھا جس کی شکل و صورت واجبی بھی نہیں تھی، اس لیے کوئی اسے گھاس ڈالنا تو درکنار، گھاس کے قریب جانے کی اجازت دینا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھوڑی سی رقم باقی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر جلد ہی اپنی مطلوبہ شے ایجاد کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اسے یہ دلیا بھی نصیب نہیں ہوگا جو اسے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کئی ماہ سے مسلسل کھانا پڑ رہا تھا۔ اس کے پاس قوت ارادی کی بھی کمی تھی، اس لیے وہ موقع ملتے ہی نفسیات کی بھی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے لگتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کی معمولی سی قوت ارادی اسے نفسیات کی کتاب پڑھنے پر بھی آمادہ نہیں کر سکی تھی۔ وہ بے حد اداس تھا کیونکہ آج بھی اسے ابلا ہوا دلیا ہی تیار کر کے زہر مار کرنا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش وہ ایسا خشک دلیا ایجاد کرنے میں ہی کامیاب ہو جائے جس کا ذائقہ انڈوں اور بنے ہوئے گوشت جیسا ہو۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔